السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات دیے، جو صفات دی، جو عادات دی، جو اطوار دیے، جو کمالات دیے، جو اخلاق دیے، وہ بھی تمام انبیاء کے اخلاق سے بڑھ کر تھے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ سارے انبیاء کے کمالات اور صفات ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے تنہا کمالات اور صفات ایک طرف۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غالباً سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا آئیڈیل، نظام حیات سب سے بہترین اگر کسی کے اطوار میں ہے، کسی کے اخلاق میں ہے، کسی کے اسوے میں ہے، تو وہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دیا کامیابی کے لیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بنانی ہوگی۔ جیسے آپ کے اخلاق تھے ویسے اخلاق ہمیں بنانے ہوں گے، جیسی آپ کی عادات تھی ویسی عادات ہمیں بنانی ہوں گی۔ یعنی ہر عمل ہمارا، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، ذریعہ معاش، تجارت اور معاشرت، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا لحاظ کرنا ہوگا۔ آپ کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ ذمہ داری علماء کرام کی ظاہر سی بات ہے، علماء کرام اس ذمہ داری کو نبھاتے آئے ہیں کہ آپ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی، تاکہ وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کے طریقے کو داخل کر سکیں۔ اس کے لیے بڑی جد و جہد کی جاتی ہیں، جلد سے جلوس کرائے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اسٹوجوں سے جو ہے لوگوں کے سامنے سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری جد و جہد اور محنتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا جو طریقہ ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، وہ لوگوں کی زندگی میں آ جائیں۔ لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہمارے واعظین ایسے ہوتے ہیں جو سیرت کو بیان کرنے میں، آپ کے اخلاق اور عادات کو بیان کرنے میں یا تو غلو سے کام لیتے ہیں یا پھر بغیر تحقیق کے باتوں کو نقل فرماتے ہیں۔ اس سے امت میں بڑا فساد لازم آ جاتا ہے۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر دین کو نقل کرنے کے معاملے میں۔ جب بھی کوئی بات ہم دین کی آگے نقل کریں، کوئی بھی واقعہ بیان کریں رسول اللہ کی ذات سے متعلق ہو یا دین کی کوئی بھی بات ہو یا حدیث ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے مکمل تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے۔ دو واقعات ایسے ہیں جن کو بڑے پیمانے پر بیان کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ واقعات بالکل بے اصل ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی حدیث میں ان کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی وہ واقعات ثابت نہیں ہیں۔ اور حد تو تب ہوئی جب ہمارے شعراء کرام نے ان واقعات کو باقاعدہ نظموں کے اندر پرویا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھا ہے، اور لوگوں نے بڑے اہتمام سے ان کو سنا ہے، اور پڑھنے والے بھی علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ تو یہ لاپرواہی دین کے معاملے میں، خاص کر ان واقعات کو لے کر جو رسول اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، یہ بالکل دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے واقعات کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بعد آگے بیان کریں۔ قرآن کریم کے اندر 8ویں پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان کے واقعات کو جب بیان فرمایا، جب ان میں آپسی نزاع ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی سچ صحیح جو ہے اس کو بیان کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی صحیح بیان کرنے کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو بالکل امکان نہیں کہ آپ کوئی بات غلط بیان فرما دیں۔
جو جس کا آپ کو حکم نہ دیا گیا ہو یا جو غلط ہو، غلطی کا امکان ہی نہیں رسول اللہ کی ذات سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول اللہ کو تاکید فرمائی ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں بڑے اہتمام سے، بڑی تحقیق سے کام لینا چاہیے اور صحیح واقعے کو بیان کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی ہو گئی، سامعین نے اس کو نوٹ کیا اور انہوں نے آگے نقل کیا اسی کمی زیادتی کے ساتھ، اب ان سے بھی کچھ اس میں خطا ہوئی، اگلے سامعین نے اس کو بیان کیا کچھ اور بڑھا کر کے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نقل در نقل جب چلتا آتا ہے ایک واقعہ اور اس کو تحقیق کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا تو ہوتا یہ ہے کہ واقعے کی اصل جو حقیقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ ایک نیا واقعہ گھڑ کر سامنے آتا ہے۔ تو تحقیقی بات ہونی چاہیے، خاص کر تاریخی واقعات کو نقل کرنے میں۔ تو یہ دو بڑے واقعات وہ ہیں، ایک تو واقعہ اس بڑھیا کا ہے جو رسول اللہ کے جسم اطہر پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ راستے سے گزرا کرتے تھے، اپنے گھر کا کوڑا ہو رسول اللہ کے جسم اطہر پر پھینک دی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ کیا ہوا، آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا؟ تو بتایا گیا کہ وہ آج بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کے لیے گئے، آپ نے اس کی عیادت کی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ بالکل بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، اس کا کسی بھی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ ضعیف حدیث میں نہ صحیح حدیث میں۔ حالانکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تو آپ کے اخلاق کے بارے میں اگر کہا جائے تو آپ اس سے کہیں بلند ہیں، یعنی اس واقعے کے اندر جو اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں آپ کی ذات تو اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے اس سے بھی اعلیٰ اخلاق کا جو ہے مظاہرہ فرمایا ہے، لیکن واقعہ غلط ہے تو غلط ہے، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ اس بوڑھی کا ہے جو اپنا سامان سر پر لاد کر کے مکے سے جا رہی تھی، کس ڈر سے کہ کہیں میری ملاقات محمد سے نہ ہو جائے، کہیں میرے اوپر جادو نہ کر دے۔ اب راستے میں رسول اللہ کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے اس کی گٹھری کو سر پہ اٹھایا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جدا ہوتے ہوئے بوڑھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی کہ بیٹا میری آپ سے نصیحت ہے، مجھے تم بہت بھلے معلوم ہوتے ہو اور مجھے اچھے انسان لگتے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں۔ مکے کے اندر ایک نبی، ایک انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہیں تمہارے اوپر وہ جادو نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتلایا کہ مائی میں وہی ہوں محمد جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہی ہو، تو رسول اللہ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ بھی سراسر غلط ہے، جھوٹا ہے، بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دونوں واقعات دراصل عوام کے درمیان بڑے مشہور ہیں اور ہمارے واعظین، ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، مقررین ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق خاص طور سے جو بھی بات بیان کی جائے تحقیق کے ساتھ، دین ہے، کوئی ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا لکھی ہوئی سیرت نہیں ہے، ہمارے گھر کا معاملہ نہیں ہے بھائی، کسی دنیا دار کی، کسی منسٹر کی، کسی پردھان منتری کی یا کسی ملک کے جو ہے بانی کی نہیں ہے یہ تاریخ کہ اس میں کچھ بڑا چڑھا کر کے مسالہ لگا کر کے مرچ لگا کر کے بیان کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، اس میں ایک ایک لفظ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ آج تک اس میں نہ کمی بیشی ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ آگے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، دین اسلام مکمل محفوظ ہے، رسول اللہ کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محافظ جو ہیں، شریعت کے محافظ ہر دور میں پیدا فرمائے ہیں، جو صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیتے ہیں اور اچھے اور برے کی تمیز کرا دیتے ہیں اور حق اور باطل کی پہچان کراتے ہیں، جس سے دین آج تک 1400 سال ہو گئے لیکن صحیح شکل و صورت میں آج بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے تحقیق سے کام لیا ہے، سمجھداری سے کام لیا ہے اور دین کو نقل کرنے کے معاملے میں بڑے اہتمام سے کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دو واقعات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ان کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، جو بیان کرے اس کو بھی سمجھانا چاہیے یہ واقعات غلط ہیں، ان کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔